بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دوستو، سب جانتے ہیں کہ حضرت آدم علیہ السلام کو بعد از تخلیق جنت میں ٹھہرا دیا گیا۔ آپ کے ساتھ حضرت حوا بھی تھیں۔ انہیں حکم تھا کہ جنت میں ہر جگہ گھوم سکتے ہو اور جو چاہو کھا سکتے ہو، مگر خبردار اس درخت کا پھل نہیں کھانا۔ ابلیس لعین چونکہ پہلے ہی راندہ درگاہ ہو چکا تھا، تو اس کو بارگاہ ربوبیت میں حضرت آدم علیہ السلام کی یہ قدر و منزلت بالکل بھی اچھی نہ لگی۔ ابلیس نے ایک منصوبہ ترتیب دیا اور اماں حوا کے ذریعے حضرت آدم علیہ السلام کو اس درخت کا پھل کھلانے میں کامیاب ہو گیا، جس کی وجہ سے حضرت آدم علیہ السلام سے جنتی تاج اور لباس اتار لیا گیا اور دونوں کو سزا کے طور پر جنت سے زمین کی طرف بھیج دیا گیا۔ ناظرین، جنتی پھل کھانے اور پھر جنت سے زمین کی طرف بھیجے جانے کا مکمل واقعہ ہم نے اپنی ایک ویڈیو میں بڑی تفصیل سے بیان کیا ہوا ہے، جس کا لنک ڈسکرپشن میں دیا گیا ہے۔ جو دوست اس واقعے کی مکمل تفصیل جاننا چاہتے ہیں وہ اس ویڈیو کو لازمی دیکھیں۔ حضرت آدم علیہ السلام نے جب جنت کا پھل کھا لیا تو آپ کو اپنے اس فعل پر سخت ندامت ہوئی، جس کی وجہ سے آپ زمین پر آنے کے بعد ہر وقت روتے رہتے اور اللہ تعالیٰ کے حضور اپنی اس خطا کی معافی طلب کرتے رہتے۔ کم و بیش 300 سال تک آپ اپنے اس عمل پر معافی طلب کرتے رہے، جس کے بعد اللہ تعالیٰ نے آپ کی گریہ وزاری کو اپنی بارگاہ بلند و بالا میں شرف قبولیت سے نوازا اور آپ کی توبہ قبول ہونے کا مژدہ سنا دیا گیا۔ ناظرین، کیا آپ جانتے ہیں کہ حضرت آدم علیہ السلام کی توبہ اس کے وسیلے سے قبول ہوئی، اور اس کے بارے میں مستند اور من گڑت روایات کون سی ہیں؟ اگر نہیں جانتے تو یہ ویڈیو آخر تک ضرور دیکھ لیں۔ انشاءاللہ یہ آپ کے نالج میں بیش قیمت اضافے کا باعث بنے گی۔ اس بارے میں دو طرح کی روایات پیش کی جاتی ہیں۔ پہلی وہ کہ جن کے مطابق اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کی توبہ تب قبول فرمائی کہ جب انہوں نے نبی آخر الزماں حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وسیلہ سے دعا کی۔ دوسری وہ کہ جن کے مطابق آپ کی توبہ تب قبول ہوئی کہ جب آپ نے پنجتن پاک کے وسیلہ سے دعا کی تھی۔ ان دونوں طرح کی روایات کی اصل حقیقت کیا ہے، اس کی تفصیل ہم ابھی بیان کریں گے، مگر تفصیل میں جانے سے پہلے ہم اپنے معزز ناظرین کو یہ واضح کر دینا چاہتے ہیں کہ یہ ویڈیو کسی مخصوص فرقہ کو غلط یا صحیح ثابت کرنے کے لیے نہیں ہے، بلکہ ہم صرف اس بارے بیان کی جانے والی روایات کا تذکرہ کریں گے۔ چنانچہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے، حضرت آدم علیہ السلام نے آسمان کی طرف نظر اٹھا کر کہا، اے اللہ، میں تجھ سے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وسیلہ سے دعا کرتا ہوں کہ میری خطا بخش دے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اے آدم، تو محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کیسے جانتا ہے؟ عرض کیا، جب تو نے مجھے پیدا کیا تو میں نے ساق عرش پر کلمہ طیبہ لکھا دیکھا، جس پر تیرے نام کے ساتھ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نام لکھا ہوا تھا۔ اب میں نے جان لیا کہ یہ ذات تجھے بے حد پسندیدہ ہے۔ اس پر اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اے آدم، محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تمہاری اولاد میں سے آخری نبی ہیں، اور ان کی امت تمہاری اولاد میں سے آخری امت ہے، اور اگر وہ نہ ہوتے تو میں تمہیں بھی پیدا نہ کرتا۔ ناظرین، یہ وہ پہلی روایت ہے کہ جو حضرت آدم علیہ السلام کی توبہ کے حوالے سے بیان کی جاتی ہے، اور کثیر محدثین و مفسرین کا اس پر اتفاق ہے۔ اس جگہ دیگر احادیث بھی بیان کی جاتی ہیں جو توبہ آدم علیہ السلام کے وسیلہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قبول ہونے پر دلالت کرتی ہیں۔ اس کی مزید تفصیل میں سورہ آل عمران کی آیت میثاق النبیین بھی بیان کی جاتی ہے کہ جس میں اللہ تعالیٰ نے انبیاء سے پختہ عہد لیا کہ جب میرا محبوب تمہارے پاس تشریف لے آئے اور تمہاری کتابوں کی تصدیق فرمائے تو تم ضرور بالضرور اس پر ایمان لاؤ گے اور اس کی مدد کرو گے۔ اس پر تمام انبیاء نے اقرار کیا، اور پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ تم گواہ ہو جاؤ اور میں بھی تمہارے ساتھ گواہوں میں سے ہوں۔ یعنی اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے جو عہد لیا وہ عالم ارواح میں لیا گیا۔ بس اس سے بھی یہ بات ثبوت کو پہنچتی ہے کہ تمام انبیاء کرام کو دنیا میں آنے سے پہلے ہی عالم ارواح میں پتہ چل گیا تھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہی سب سے بہتر اور افضل ذات ہیں۔ پھر جب حضرت آدم علیہ السلام سے خطا سرزد ہوئی اور آپ دنیا میں تشریف لائے تو آپ نے اللہ کی بارگاہ میں
حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا وسیلہ پیش کیا جس سے آپ کی توبہ قبول ہوئی۔ اب ہم یہاں دوسری روایت پیش کرتے ہیں کہ جس کو حضرت مولا علی رضی اللہ عنہ کی طرف منسوب کیا جاتا ہے۔ چنانچہ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ان کلمات کے بارے دریافت کیا جن کی وجہ سے حضرت آدم علیہ السلام کی توبہ قبول ہوئی، تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، آدم علیہ السلام نے یوں دعا کی، اے اللہ، میں تجھ سے محمد و آل محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وسیلہ سے دعا کرتا ہوں، میں نے اپنی جان پر ظلم کیا، اے اللہ مجھے بخش دے۔ آپ فرماتے ہیں یوں اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کی توبہ قبول فرمائی۔ جو لوگ یہ روایت پیش کرتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ محمد و آل محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے مراد پنجتن پاک ہیں، اور اس کے حوالے کے طور پر وہ امام جلال الدین سیوطی علیہ رحمہ کی تفسیر در منصور جلد اول صفحہ 147 پیش کرتے ہیں، جس میں لکھا ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام کی توبہ پنجتن پاک کے وسیلے سے ہوئی، اور یوں پنجتن پاک حضرات انبیاء کرام سے افضل ہیں۔ علماء بیان کرتے ہیں کہ امام سیوطی نے یہ روایت مسند الفردوس سے لی ہے، اور دیلمی نے مسند الفردوس میں یہ روایت ایک بے بنیاد سند کے ساتھ لکھی ہے، اور یہی امام سیوطی علیہ رحمہ نے روایت نقل کرنے کے بعد لکھا ہے۔ اسی روایت کو علامہ ہندی نے کنز الاعمال میں درج کیا، اور ساتھ یہ فرمایا کہ اس حدیث کو دیلمی نے روایت کیا ہے، اور اس کی سند بے بنیاد ہے، کیونکہ اس میں حماد بن عمر نصیبی اور خلاد ہیں، اور وہ دونوں ناقابل حجت ہیں۔ پنجتن پاک کے وسیلے کے حوالے سے دوسری روایت یوں ہے کہ ابن نجار نے ابن عباس رضی اللہ عنہما سے روایت کیا، کہتے ہیں میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ان کلمات کے بارے پوچھا جو آدم علیہ السلام نے اللہ سے حاصل کیے، اور اللہ نے ان کی توبہ قبول کی، تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، آدم علیہ السلام نے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، علی، فاطمہ، حسن اور حسین رضی اللہ عنہم کے وسیلے سے دعا کی کہ اے اللہ میری توبہ قبول کر، تو اللہ تعالیٰ نے ان کی توبہ قبول کی۔ علماء بیان کرتے ہیں کہ ابن نجار کی اگر اس روایت کو صحیح مان لیا جائے تو پھر یہ کہنا پڑے گا کہ انبیاء سے غیر انبیاء افضل ہوتے ہیں، جو کہ سراسر نصوص قرآن سے متصادم ہے، اور لہٰذا یہ موضوع اور من گڑت ہے۔ رہی بات کہ امام سیوطی نے ان کو کیوں نقل کیا ہے، تو اس کا جواب یہ ہے کہ آپ نے در منصور میں تفسیر قرآن سے متعلق سب روایات جمع کی ہیں، خواہ ان میں کوئی صحیح ہو یا موضوع و من گڑت۔ ان کا مقصد یہی تھا کہ اس سے متعلق جو کچھ کہا جاتا ہے سب لکھا جائے اور ان کے راویوں کا حوالہ دیا جائے۔ اب اگر ان کو بنیاد بنا کر پنجتن پاک کو حضرت آدم علیہ السلام کی توبہ کا وسیلہ بنا دیا جائے تو یہ کس قدر بڑی جسارت ہوگی۔ حالانکہ اللہ تعالیٰ نے بڑی وضاحت سے قرآن مقدس کی سورہ انعام آیت نمبر 86 میں ارشاد فرما دیا ہے، اور ہم نے تمام انبیاء کو تمام جہانوں پہ فضیلت عطا فرمائی ہے۔ اور ناظرین، اس ضمن میں امام ساوی علیہ رحمہ نے بڑی خوبصورت بات فرمائی ہے کہ حضرات انبیاء کرام اپنی امتوں کے لیے وسیلہ ہیں، اور انبیاء کا وسیلہ رسول محترم حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے۔ دعا ہے اللہ کریم اپنے کرم خاص سے ہمیں دین اسلام کی صحیح سمجھ بوجھ عطا فرمائے، آمین۔